یہ دعوت دیتے ہیں اور یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ رات کو مجھے دعوت دی گئی اور میں خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا کہ اس دعوت کے وسیلہ سے ایک فیلوشپ بھی ہوتی ہے، ہم ایک رفاقت کے اندر قائم ہوتے ہیں، اور یہ میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے بھی باعث برکت ہے، اور کلیسیا کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے جب ہم ملتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں اور خدا کے کلام کی باتوں پر دھیان کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آج ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے جب سیکھتے ہیں، انتہائی خوبصورت اہم آج کا پیغام ہے، میرا ایمان ہے۔ آج آپ ایک نہیں 10 درجے زیادہ خدا کی قربت میں جائیں گے، آپ 10 درجے زیادہ ایمان میں آگے گرو کریں گے۔ اس سے پیشتر میں خدا کے زندہ ابدی کلام کو پیش کروں، مجھے یاد رات کو آیا کہ میں پچھلے سال بھی مجھے دسمبر میں دعوت دی گئی اور ہم نے اس سال کے لیے دعائیں کی۔ آلریڈی میں دعائیں کر رہا تھا، میں بھی کر رہا تھا، میری فیملی اور ایک اور چرچ جہاں پر مجھے گاہے بگاہے یوحنا آباد میں ڈی بلاک میں دعوت دی جاتی، وہاں پر بھی، اور خدا کی طرف سے یہ بات مجھے ملی تھی اور میں نے اس بات کو رکھا۔ 4 پوائنٹس ہیں، آج بھی وہی 4 پوائنٹس ہیں جو ہم نے 2022 کے نئے سال کے لیے اپنے گھرانوں کے لیے خدا کی حضوری میں رکھنے ہیں۔ دنیا کے حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ خراب سے خراب تر۔ لوگوں کی امید ہے، دنیا کی امید ہوتی ہے اگلا سال بڑا اچھا سال ہوگا۔ لوگ یہ 2021 کے تعلق سے کہہ رہے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے لیے یہ سال پراسپیرٹی کا سال ہے، امن و امان کا سال ہے، سلامتی کا سال ہے، خوشحالی کا سال ہے۔ ایک دو دن ہو گئے ہیں، کچھ ایک نیا ویریئنٹ دنیا کے اندر پھیلا ہے ساؤتھ افریقہ سے، اور لاہور کے اندر بھی کچھ اس کے پیشنٹ ہیں اور وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے تعلق سے میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ویکسینیشن لگوائی ہے، ویکسینیشن اس کی کووڈ ویکسینیشن لگوائی، وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک ترین وائرس ہے اور یہ 15 سیکنڈ کے اندر ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے اور انسان کے گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے، پھیپھڑوں کو ڈیمیج کرتا ہے اور بہت ہی انتہائی خطرناک ہے، جو موت کا سبب بنتا ہے۔ ہم نے 2022 کے لیے آج ہی سے، اگر آپ 3 روزے رکھنا چاہتے ہیں 3 روزے رکھیں، 7 روزے رکھیں، 21 دن کے روزے رکھیں، جتنے بھی خدا آپ کو توفیق دیں، اور مجموعی طور پر کلیسے طور پر ان باتوں کو خدا کے حضور میں اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ یہوہ خدا ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری نسلوں میں آنے والا ہر سال امن و امان کا سال ہو، سلامتی کا سال ہو، شادمانی کا سال ہو، تیرے فضل، تیری شفقت اور رحمت کا سال ہو۔ خدا ہماری دل کی مرادوں کے پورے ہونے کا سال ہو، تیری قربت میں، تیرے جلال میں، تیرے فضل میں بڑھنے کا سال ہو ہمارے لیے، آمین۔ اور یہ ہم نے دعائیں کرتے رہنا ہے، ہم نے اگلے سال کو ان 4 باتوں کے لیے ٹھہرا دینا ہے۔ اور بائبل مقدس میں متی 18:18 میں خدا نے کہا، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا، جو کچھ ہم قائم کریں گے وہ قائم ہو جائیں گی۔ میں نے پچھلے سال اس سال کے لیے دعائیں کی، اور جو دعائیں کی میں خدا کا شکر کرتا ہوں، وہ دعائیں خدا نے سنی اور پوری ہوئی۔ اس لیے ہر دنیا کے اندر، دنیا اوورآل، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، کلیسیا کی نہیں، اب کلیسیا بھی ساتھ ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ دنیا کے لیے ہر سال مشکل ترین سال ہوتا چلا جا رہا ہے، عجیب عجیب قسم کے، اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ معاملات بڑے خراب ہیں، جنگ و جدل کے بادل ہیں، اور جو تقریباً 3 سپر پاورز ہیں، جس میں امریکہ اور روس ہیں، اور اب چین بھی بن چکا ہے۔ یہ بڑی سپر پاورز ہیں، یہ آپس میں ٹکرانے کو ہیں۔ چین اور رشیا کا الحاق ہے اور امریکہ کے خلاف ہیں، امریکہ کے ساتھ اور بھی تقریباً 140-45 ممالک کھڑے ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ معاملات بڑے گمبھیر قسم کے ہمیں نظر آ رہے ہیں، بہت گمبھیر، آئے دن کچھ نہ کچھ
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें आलमी जंग की तरफ जा रही हैं। आलमी जंग इंतहाई ख़तरनाक तरीन जंग होगी, क्योंकि इस दौर के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, और जदीद असला जदीद जो है वो वेपन्स मुल्कों ने जो है तैयार कर लिए हैं, और ये ओवरऑल मौत का सामान है जो मुल्कों ने, सल्तनतों ने तैयार किया हुआ है। तो भी इन तमाम हालात के बावजूद खुदा की अबदी शादमानी, इत्मीनान और तसल्ली हमारी ज़िंदगी के अंदर है। आमीन। आए हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू लाते हैं। गैर कौम के अंदर एक सवाल, गैर कौम की तरफ से एक सवाल उठाया जाता और उठाया गया है माजी में भी, और वो सवाल है कि हमें प्रूफ करें, साबित करें कि कहाँ पर यीशु मसीह ने ये कहा है कि मैं खुदावंद हूँ, मैं खुदा हूँ और तुम मेरी इबादत करो। इस सवाल का एक मुफस्सल जवाब, इस सवाल का बाकायदा तौर पर जवाब मैंने पर्सनली अभी सीनियर खादमीन से नहीं सुना, जो कि सुनना चाहिए था। जो खादमीन मुनाजरे करते हैं पाकिस्तान के अंदर, मैंने उनसे भी इसका बाकायदा तौर पर जवाब नहीं सुना, उन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। ये जवाब मुकाशफाती जवाब है, रेवलेशनल जवाब है। ये जवाब किताबों में से नहीं मिलेगा। ये जवाब जब तक खुदा ज़ाहिर ना करे, ये जवाब बहुत मुश्किल है देना। आज के हमारे कलाम का पैगाम का जो टॉपिक है, यीशु मसीह अज़ली अबदी खुदा है। और इससे पेशतर इस सवाल का जवाब हम सीखें खुदा के कलाम में से, हम सबसे पहले खुदा यीशु मसीह की हयात मुबारक के ताल्लुक से सीखेंगे। जब हम यीशु मसीह के ताल्लुक से सीख जाएंगे, उसकी शख्सियत क्या है, वो कौन है, कहां से आया है और वो क्या करता है, हमारा उसके साथ ताल्लुक क्या है, तो फिर हमें इस सवाल का जवाब भी बआसानी मिल जाएगा। एक खादम को मैंने सुना जीसस क्राइस्ट टीवी के ऊपर मुनाज़रे करते हैं, बड़ा अच्छा खादम है, और मैं तमाम खादमों की जो किसी भी सूरत में खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं, वो दफाई तौर पर डिफेंड कर रहे हैं, यानी कि वो एक एज ए डिबेटर के तौर पर, अपोलोजिस्ट के तौर पर वो खिदमत कर रहे हैं या चर्च के अंदर खिदमत कर रहे हैं। किसी मैं उनको सलूट करता हूं, क्योंकि हम सब मिलकर मजबूरी तौर पर खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। खिदमतें डिफरेंट हैं। उन्होंने कहा, मैंने सुना, उन्होंने कहा कि अगर कोई सवाल करता है तो वो फिर उसकी दलील भी दे, तो अगर वो दलील नहीं देता तो फिर सवाल बेमानी है। मुझे खुदा ने इसका मुकाशवा दिया और मैंने इसको रिसीव किया, और आज ये फर्स्ट टाइम है मैं इसको एक इस जवाब का एक छोटा सा हिस्सा पेश करूंगा। खुदा ने चाहा तो फिर इसी जवाब का अगला हिस्सा भी हम सीखेंगे और कंप्लीट सीखेंगे। गैर कौम जब भी सवाल करते हैं उसके पीछे दो पर्पस होते हैं। नंबर वन, वो फंसाने के लिए सवाल करते हैं। खुदा यीशु मसीह को जब फ़की फरीसी यहूदी बुजुर्ग सवाल करते थे तो फंसाने के लिए करते थे, ताकि फंसाया जाए, कंफ्यूज किया जाए और इनको लेट डाउन किया जाए। ये इस बात को नॉलेज करें कि हम दुरुस्त हैं, हम ठीक हैं, हम सच्चाई पर हैं, हम रास्ते पर हैं। सेकंड क्वेश्चन करने का
जो पर्पज़ है वो सीखने के ताल्लुक से है कि मुझे कुछ नहीं आता। हम क्लास में बैठते हैं, स्टूडेंट स्कूल में या कॉलेज में या बाइबल स्टडी के अंदर, तो हम सवाल करते हैं। ये नज़रिया सवाल करने का सीखने के ताल्लुक से है। ये मकसद इस सवाल का सीखना है, हम अपने उस्ताद से सीखें। लेकिन गैर कौम जब सवाल करती है वो सीखने के ताल्लुक से नहीं करती, और सवाल के पीछे दलीलें भी होती हैं उनकी, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जवाब दें पहले, ताकि वो जब हम जवाब दें वो फिर हमें और उलझाएं और सवालात क्रिएट करें। पहली बात, अगर यीशु मसीह जिसको हम अपना निजात दहिंदा कहते हैं, और वो है भी, जिसके हक में ये इकरार हम करते हैं कि वो कादर मुतलक है, और वो है भी, जिसके हक में ये हम कहते हैं कि वो अज़ली अबदी खुदा है, और वो है भी। अगर यीशु मसीह खुदा का बेटा जो इंसान बनकर आया ये कहता कि मैं खुदा हूं और तुम मेरी इबादत करो, तो फिर एक बहुत बड़ा इतराज खड़ा हो जाना था गैर कौमों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इतराज था कि क्रिश्चियंस के दो खुदा हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है वो कहता मेरी इबादत करो, और एक न्यू टेस्टामेंट के अंदर ये कह रहा है इंसान बनकर जो आया है, जिसके हक में ये कहते हैं ये इंसान कामल इंसान बनकर आया, और ये भी कह रहा है मेरी इबादत करो। तो क्वेश्चन एक सेकंड रेज होता है कि इनके दो खुदा हैं, एक आसमान पर है एक जमीन पर है। स्वाय मेरे साथ सबसे पहले निकालिएगा एक हवाला हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह के ताल्लुक से, उसकी जिंदगी के ताल्लुक से, वो औरत की नस्ल से है। पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। और जो बाइबल स्टूडेंट हैं वो जरा अपनी बाइबल को जरा रेडी रखें, कुछ रेफरेंसेस हम आज जरूर पढ़ेंगे, और उन रेफरेंसेस को मैं छोड़ दूंगा जो आपको भी आते हैं, सबको आते हैं, कॉमन है जी। पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। कोई भी पढ़े जमात में से। जी स्टूडेंट में से। पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत। और मैं तेरी और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत के नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। आमीन। खुदा के कलाम के अंदर लिखा मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। यीशु मसीह औरत की नस्ल से है, मर्द की नस्ल से नहीं है। हम जितने भी हैं, हमारा नस्ब नामा जब खुलता है तो बाप का नाम अटैच होता है सबसे पहले। किसी के आईडी कार्ड के ऊपर मां का नाम नहीं होता, हर एक के साथ बाप का नाम है। लेकिन खुदा यीशु मसीह जो जिसके हक में पैदाइश 3 बाब 15वीं आयत में प्रोफेसी यहोवा खुदा ने की है, और ये 6000 साल पहले की गई है। 6000 साल पहले कि औरत की नस्ल में से मैं भेजूंगा जो क्या करेगा, जो औरत की नस्ल से आएगा वो इब्लीस के सर को कुचलेगा, वो उस पर गालिब आएगा, और वही बनी नो इंसान का नजात दहिंदा होगा। ये 6000 साल पहले यहोवा खुदा ने जो वो नबूवत की है। उसके बाद अगला यशायाह 7 बाब 14वीं आयत के अंदर मैं पढ़ता हूं, लेकिन खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस। आमीन। फिर नबूवत की है, पहले यहोवा खुदा ने नबूवती कलाम किए हैं, अब यहोवा खुदा का खादम जो है वो अपनी कौम से मुखातब होकर नबूवत कर रहा है कि देखो यहोवा खुदा खुद हमें एक निशान बख्शेगा, और वो निशान क्या होगा कि देखो एक कंवारी हामला होगी।
حاملہ کون ہوتی ہے؟ شادی شدہ ہوتی ہے، کنواری نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک غیر فطرتی بات سننے میں آ رہی ہے نبی کا اپنی قوم سے کہ دیکھو خدا خود تمہیں ایک نشان بخشے گا، اور وہ نشان کیا ہوگا کہ کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ کنواری اس کا نام ایمینویل رکھے گی، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. یہ یسوع مسیح کے حق میں یہ نبوتیں ہیں. اس سے پیشتر وہ انسان بنے، وہ کنواری سے پیدا ہو، پیچھے نبوتیں کی گئی ہیں یسوع مسیح کے حق میں کہ وہ عورت کی نسل سے آئے گا. نہ وہ انسان کے ارادہ سے، نہ وہ انسانی خواہش سے، نہ وہ کسی اور، بلکہ وہ خدا کے روح کی قدرت سے جو وہ پیدا ہوا ہے، مقدسہ مریم کے وسیلہ سے. آمین. پہلی بات، عورت کی نسل سے یسوع مسیح آیا ہے. ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، متی 1 پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت سے 23ویں آیت، جلدی نکالی گا. جی، مقدس متی کا انجیلی بیان پہلا باب اور اس کی 20 سے 23 آیت. متی کی انجیل پہلا باب اس کی 20ویں آیت. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. آمین. بائبل مقدس کے اندر ہم جب یسوع مسیح کی پیدائش ہونے کو تھی تو جو یوسف تھا یہودا کے گھرانے سے، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، ابھی تو وہ میرے گھر نہیں آئی اور وہ پتہ چلا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. چھوڑنا چاہتا تھا. خدا کے فرشتے نے آ کر ہدایت کی ہے اور اس کو سمجھایا ہے کہ یہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ممکن ہوا ہے. تم اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. یسوع عبرانی کے اندر یہوشوا بولتے ہیں اس کو، اور یہوشوا کا مطلب ہے یہوہ سیوز، یہوہ بچاتا ہے. اور پھر ریفرنس دیا ہے، ریمائنڈر دیا ہے کہ اس لیے یہ ہو رہا ہے تاکہ وہ بات، وہ نبوت جو نبی کی معرفت کی گئی تھی وہ پوری ہو کر دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا ہوگا جس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. نمبر 2، یسوع مسیح کے حق میں یسوع کامل خدا اور کامل انسان. کامل خدا یعنی بحیثیت بشریت کے اندر ہی از اے پرفیکٹ گاڈ اینڈ ہی از اے پرفیکٹ مین. ایک کامل انسان اور کامل خدا. یوحنا پہلا باب اس کی 14 سے 18 آیت. یوحنا کی انجیلی بیان پہلا باب اور اس کی 14 سے 18 آیت. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت سے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مملو ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے اور مجھ سے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت جو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی خداوند یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. آمین. کلام مجسم اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا. اور یوحنا گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہ ہے جس کے حق میں نے یہ کہا ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مقدم ہے اور وہ مجھ سے پہلے ہے.
موسیٰ تو شریعت کو لے کر آیا ہے، لیکن یسوع مسیح سچائی اور فضل کو لے کر آیا ہے۔ اور پھر ایک گواہی دیتا ہے کہ خدا کو آج تک کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ کیونکہ خدا کو انسانی آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ موسیٰ نے اس بات کا اظہار کیا ہے، اپنی خواہش کو جو ہے وہ ظاہر کیا، خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا تیرا چہرہ۔ یہوہ خدا نے کہا جس روز انسان نے مجھے دیکھ لیا وہ مر جائے گا، اور یہ بات کلیئر ہوگی، یہ راز ہم پر کھل گیا۔ مرد ایمان موسیٰ کی معرفت اس نے اظہار کیا اور اس سے جواب ملا، اور وہ جواب ہم تک بھی پہنچا خدا کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے۔ یوحنا کہتا ہے کہ آج تک خدا کو کسی نے بھی نہیں دیکھا سوائے اکلوتے بیٹے کے، اور اسی نے بیٹے کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہم پر۔ آمین۔ کامل انسان سچائی اور فضل سے مامور ہو کر، اور یہ بات کسی بھی انسان کے حق میں یہ نہیں لکھی گئی، تاریخ بھی پڑھ لیں اور کتابیں بھی پڑھ لیں، یہ کسی انسان کے حق میں نہیں سوائے یسوع مسیح کے۔ نیکسٹ بات، یہوہ خدا اور یسوع مسیح ایک ہیں۔ یہ بڑی گہری بات ہے، یہوہ خدا اور یسوع مسیح ایک ہیں۔ آئیں دیکھیں ذرا میرے ساتھ، نکالیے گا یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات جو پروف کرتی ہیں کہ یہوہ خدا اور یسوع مسیح ایک ہیں۔ جی پڑھیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ آمین۔ ابتدا میں کیا تھا؟ غیر قومی کہتی ابتدا میں خدا تھا، اور یہ راز یہ مکاشفہ ہم پر کھلا کہ ابتدا میں خدا کے ساتھ کیا تھا؟ اس کا کلام تھا، کلام خدا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں تھا۔ اور جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ کس کے وسیلہ سے؟ کلام خدا کے وسیلہ سے۔ وہ یسوع مسیح کے حق میں یہ ریولیشن بیان کیا جا رہا ہے، اس کے وسیلہ سے اور اس کے لیے۔ آئیں ایک اور نکالتے ہیں حوالہ، پہلا کلسیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 13 اور 14 آیت، اور کلیرٹی ہوگی ہمیں۔ کلسیوں کا خط، پولس رسول کا کلسیوں کے نام خط، پہلا باب اور اس کی 13 اور 14 آیت۔ اور اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ آمین۔ اسی نے ہمیں، کس نے؟ یہوہ خدا کے حق میں یہ بات ہو رہی ہے، اس نے، یہوہ خدا نے ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے بیٹے کی بادشاہی میں شامل کیے ہیں۔ بادشاہی ایک ہی ہے اور وہ خدا کی ہے، قادر مطلق خدا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہوہ خدا کی بادشاہی، بیٹے کی بادشاہی ایک ہی بادشاہی ہے۔ یہ ریولیشن ہے، یہ خدا کے جو اس کی وحدانیت ہے، اس کی وحدانیت کے اندر جو کثرت ہے، اس کثرت کے ریولیشن ہیں، مکاشفات ہیں جو یہوہ خدا نے بنی نوع انسان پر ظاہر کیے ہیں، کہ یہوہ خدا نے بنی نوع انسان کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے بیٹے یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں ہمیں شامل کیا، اور اسی کے وسیلہ سے ہمیں ابدی مخلصی ملی ہے اور گناہوں کی معافی بھی۔ آمین۔ یہیں پر رہیں، اگلی آیت ذرا پڑھیں، اس کی 15 سے 17 آیت۔
وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں۔ آمین۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت پر، اندیکھے خدا کی صورت پر، یعنی کہ جس کو کسی نے نہیں دیکھا اس کی صورت پر یسوع مسیح ہے، اور وہ تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے۔ پیدائش کے اندر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں، اور انسان کو کس کی صورت پر بنایا گیا ہے؟ خدا نے اپنے بیٹے کی صورت پر ہمیں بنایا ہے۔ فرشتے کس کی صورت پر ہیں؟ یہوہ خدا کی صورت، جلالی۔ انسان بیٹے کی صورت پر بنے ہیں۔ بیٹے کی صورت وہ جو ازل سے موجود ہے، پہلے سے۔ سب چیزیں، پھر آگے لکھے، سب چیزیں بیٹے کے وسیلہ سے، وہ جو اندیکھے خدا کی صورت پر ہے اسی کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی ہیں اور اسی کے لیے کی گئی ہیں۔ تمام حکومتیں، سلطنتیں، اختیارات، سب کچھ اسی کے وسیلہ سے بنا ہے۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، عبرانیوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں خدا نے تمام عالموں کو اپنے منہ کے کلام سے بنایا ہے، اور ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ نیا مکاشفہ یسوع مسیح نے تمام عالموں کو اپنے منہ کے کلام سے بنایا ہے۔ یوحنا 14 باب کے اندر، یوحنا کی انجیل 14 باب، اور کلیرٹی ہوگی کہ یہوہ خدا اور یسوع مسیح ایک ہے۔ یوحنا 14 باب اور اس کی چھٹی آیت سے 11ویں آیت۔ جی پڑھیں کوئی بھی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب 6 آیت سے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتے ہو کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تم یقین نہیں کرتے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنا کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ آمین آمین۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اب جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہ باتیں سن کر فلپس نے جواب دیا، خدا ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جا رہا ہے۔ پھر یسوع مسیح نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ شریعت میں لکھا ہے یہوہ خدا راہ اور حق اور زندگی ہے، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح بحیثیت بشر ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، اور تم باپ کو جانتے ہو۔ فلپس نے کہا ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں اتنی مدت، اب جواب دیکھیے، بھید ہے، میں اتنی مدت تمہارے ساتھ رہا، کیا تم نے مجھے نہیں جانا ابھی تک؟ مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے باپ کو دیکھ لیا، کیونکہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ تم میرا یقین کرو، یہ باتیں میں خود سے نہیں کہتا، بلکہ باپ جو مجھ میں ہے وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے تم سے۔ اور اگر نہیں یقین کرتے تو میرے کاموں کو دیکھ کر میرا یقین کرو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، یعنی ہم ایک ہی ہیں۔ اور بائبل مقدس اس بات کی شہادت
पैदाइश पहले बाब से लेकर मुकाशवा आखिरी बाब तक देती है कि खुदा वाहद है, खुदा एक ही है। हम एक खुदा की परस्तिश करते हैं, हमारा खुदा ही कादर मुतलक है। और यीशु मसीह ने कहा बाप मुझ में रहकर ये बातें करता है, और जो कुछ मैं करता हूं वो बाप जो करता है वो मैं कर रहा हूं। यानी कि मैं कर रहा हूं वो बाप कर रहा है, और बाप जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूं। हम एक ही हैं। और पुराने अहदनामा के अंदर हम देखें कि यहोवा खुदा बीमारों को शिफा देता, और हम नए अहदनामा के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह भी तरह तरह के बीमारों को शिफा देता रहा। दूसरी बात, यहोवा खुदा मुर्दों को जिंदा करता है। पुराने अहदनामा के अंदर, न्यू टेस्टामेंट के अंदर यीशु मसीह भी मुर्दों को जिंदा करता है। यहोवा खुदा साहिब इख्तियार है, और यीशु मसीह भी साहिब इख्तियार है। वो साहिब इख्तियार होकर कलाम देता, साहिब इख्तियार होकर मुर्दों को कहता कि जिंदा हो जाओ, साहिब इख्तियार होकर कहता कि शिफा पाओ, और वो शिफा पा जाते। यहोवा खुदा कदूस है, पाक है, और उसमें कुछ तारीकी नहीं। और इसी तरह खुदा यीशु मसीह कदूस है, पाक है, और उसकी जात में कुछ तारीकी नहीं। हालेलुया। यहोवा खुदा और यीशु मसीह एक हैं। ये खुदा की जात के मुकाशफे हैं जो उसने हम पर जाहिर किए हैं। तमाम हुकूमतें, सल्तनतें, इख्तियारात, फरिश्ते सब यीशु मसीह के ताबे हैं, सब यहोवा खुदा के ताबे हैं। आज दुनिया के अंदर जितनी सुपर पावर्स हैं, पूरा इख्तियार है, इकोनॉमी है, किन की है? उनकी जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, और शुरू से रही है और रहेगी। आज दुनिया की जो मजबूत इकोनॉमी है वो क्रिश्चियंस की है। दौलतमंद जो कौमें हैं वो क्रिश्चियंस हैं, साहिब इख्तियार क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि क्रिश्चियन जिंदा कादर मुतलक खुदा की इबादत करते हैं, और हमारा कादर मुतलक खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया। कादर मुतलक खुदा यीशु मसीह है। और मसीह ने कहा मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वो बाप मुझ में होकर कहता है। इब्तिदा में कलाम था, और कलाम यानी कि खुदा एक ही है, और ये उसका रेवलेशन है। खुदा ने हमें रिश्तों के अंदर जो वो कायम किया है, रिश्तों की डोरी के अंदर सिंचा है। यशाया के सीफे के अंदर लिखा हुआ है। मेरे जीजो, अगर ये बात बाइबल में, अब इंसान क्या है? इंसान जिस्मानी होकर सवाल करते हैं, जिस्म के अंदर रहकर सवाल करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम रूहानी जवाब हमें देता है। हम रूह में होकर जवाब देते हैं लोगों को जो जिस्म के अंदर रहकर सवाल करते हैं। यानी वो बातें इबादत के हक में, खरूज 20 बाब और उसकी जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो आयत में लिखा है, उसकी 7वीं आयत तक, वो सब बातें जो यहोवा खुदा की इबादत और सजदे के हक में लिखा है, इसका मतलब कादर मुतलक यहोवा खुदा और यीशु मसीह एक ही है। अब बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि बशरियत के अंदर आकर खुदा यीशु कहे कि तुम मेरी इबादत करो। ये एक तजाद पैदा होता है। जो जिस्म के अंदर रहते हैं उनके लिए तजाद है, उनके लिए प्रॉब्लम है कि ये क्या मामलात है। इसलिए जो हुक्म पहले दे दिए गए हैं, दे चुके गए हैं, वो कायम है और वो कायम रहेंगे। हम जब बेटे को सजदा करते हैं तो वो सजदा बेटे के वसीला से बाप को भी जाता है। हम जब बेटे की परस्तिश करते हैं तो हम बेटे के वसीला से बाप की परस्तिश करते हैं, क्योंकि बाप और बेटा एक ही है। हालेलुया। खुदा हमें इस पैगाम के वसीला से बरकत दे। खुदा ने चाहा हम यहीं से फिर आगे सीखेंगे। आए हम अपने कदमों पर खड़े हों और जो है खुदा के हजूर में दुआ करें।